السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ عند المشعر اذکروا کما ہداکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم پیار اور محبت سے جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ 28واں پارہ سورہ جمعہ کی 10 نمبر آیت کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ذکر کرو، یاد کرو زیادہ سے زیادہ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ 2 جملے، پہلا جملہ کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میرا نام لیتے رہو زیادہ سے زیادہ، کثیراً بہت زیادہ۔ ہوگا کیا؟ یہاں فرمایا لعلکم تفلحون، تم اللہ کا ذکر کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم مراد کو پہنچ جاؤ گے، دنیا میں کامیابی ملے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کریم کو یاد کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے یہ نعمت مل جاتی ہے اس کی محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت ذکر کرتے رہنا،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آیا فی کل حین، حدیث کے لفظ ہیں ہر لمحہ اللہ کریم کے محبوب اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اللہ کو یاد کرتے رہتے، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، رات ہو، پیارے آقا ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ اور آگے صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی، انہیں ترغیب دی، مثالوں کے ذریعے سمجھایا تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، دل میں اتر جائے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، جمدان نامی پہاڑ کے قریب سے گزرے تو آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ، مفردون آگے نکل گئے، سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ کہنے والے کون؟ امام الانبیاء، جنہیں کہا جا رہا ہے وہ پیارے نبی کے پیارے صحابی، جن کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آقا کریم نے فرمایا صحابہ مفردون آگے چلے گئے، کامیاب ہو گئے، سبقت لے گئے۔ یا رسول اللہ، مفردون کون ہیں جو کامیاب ہو گئے، سبقت لے گئے؟ آقا کریم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے سبقت لے گئے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا نام لینے والے وہ کامیاب ہو گئے۔ زبان مصطفیٰ سے انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے، کن لوگوں کو؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ کریم اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا۔ آئیے اب سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 کے جو لفظ ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ امام صادق، امام اہل بیت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا حضور یہاں ذکر کرو کامیاب ہو جاؤ گے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ کیا کرے، کیا پڑھے تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے؟ کیونکہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ ذکر کا بیان کیا، کہیں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کبھی فرمایا سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کبھی فرمایا صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ حضور یہاں جو فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، تو یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ کیا کریں اور کیا پڑھیں؟ امام اہل بیت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے قرآن کریم میں جو یہ لفظ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اس سے مراد یہ ہے تم ان کلمات کو پڑھو۔ حضور وہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر۔ یہ وہ کلمات ہیں جو قرآن کے اس لفظ کے مصداق ہیں۔ فرمایا ان کلمات کو پڑھو گے، کثرت کے ساتھ پڑھو گے، اللہ کریم تمہیں ذکر کرنے والوں میں شامل فرما لے گا۔ تو ذکر کرنا یہ بھی بتایا گیا، یہ بھی حکم دیا گیا، کن الفاظ سے ذکر کرنا یہ بھی ہمیں بتایا گیا۔ پچھلے جمعے 2 حدیثیں ذکر کی، ایک کہ اللہ کو محبوب کلمے وہ یہی 4 ہیں، دوسرا افضل ترین کلمے وہ بھی یہ 4 ہیں۔ آئیے تیسری حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے اپنے کلام میں سے 4 کلمے چن لیے، منتخب کر لیے، اپنے لیے پسند فرما لیے۔
وہ کلمات فرشتے بھی کہتے ہیں، نوری مخلوق بھی کہتی ہے، دیگر مخلوقات کی زبان پہ وہ کلمات جاری ہے۔ یا رسول اللہ کریم نے اپنے لیے جو کلمات چن لیے وہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ کلمات ہیں جو رب العالمین نے اپنے لیے پسند فرما لیے۔ ہمیں چاہیے اللہ کا ذکر کریں، ان کلمات کو پڑھیں۔ جن لوگوں نے کلمات کو پڑھا، کثرت کے ساتھ پڑھا، ان کلمات کا معمول بنایا، اپنے ورد میں رکھا، وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو شخص ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، 2 انعام ضرور ملیں گے، 2 چیزیں ضرور حاصل ہوں گی۔ کہا بتائیے آپ کے تجربے میں کیا آیا؟ فرمایا ان کلمات کو پڑھنے سے دنیا کی بلائیں بھی دور ہو جاتی ہیں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی آفتیں ان کلمات کو پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ تو دنیا میں مل گیا، آخرت میں یہ ملتا ہے، ان کلمات کو پڑھنے سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کلمات عظمت والے، شان والے۔ آئیے آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، بعد چیزوں کو بعد پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح دنوں میں سے جمعے کے دن کو فضیلت عطا فرمائی، تمام دنوں کی سرداری جمعے کو نصیب ہو گئی۔ کتابوں میں سے قرآن کریم کو سرداری ملی، عظمت والی کتاب ہے۔ اسی طرح پانی ہے، انہیں سرداری ملی۔ تو بعد کو بعد چیزوں پہ فضیلت ملی۔ پورے سال کی راتوں میں سے لیلۃ القدر کو فضیلت مل گئی۔ دنوں میں سے میدان عرفات حج والا دن حاجیوں کے لیے، باقیوں کے لیے جمعۃ الوداع فضیلت بن گیا۔ یہ ساری فضیلتیں وقتاً فوقتاً بیان کی گئی ہے، لیکن فرمایا اسی طرح اللہ کریم نے سارے مہینوں میں سے سب سے سرداری رمضان کے مہینے کو عطا فرمایا۔ اتنی زیادہ عظمت رمضان کے مہینے کی، اتنی فضیلت، اتنی شان ہے کہ فرمایا 11 مہینے مل کر بھی اکیلے رمضان کی برکتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی ایک نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اللہ کریم کم از کم رمضان میں نیکی کرنے والے کو 70 گنا ثواب عطا فرمائے، اور ہر نفل فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ پورے 11 مہینے نفل پڑھتے رہیں، کسی فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہ اس کے برابر۔ رمضان اتنی شان والا، نفل پڑھو، اللہ نفل کا نہیں، اس نفل کو بھی فرض کا درجہ عطا فرما۔ مختصر طور پہ آگے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ آ جائے تو قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ قرآن۔ مسلمان رمضان میں ذوق سے قرآن پڑھتے، نماز تراویح میں، اس کے علاوہ بھی آپ ذوق کا اندازہ لگائیے۔ الحمدللہ خضرہ مسجد میں ہر سال اعتکاف بیٹھا جاتا۔ پچھلے سال ایک بابا جی بزرگ ملے، مجھے بتانے لگے قاری صاحب پچھلے سال میں خضرہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا، 4 قرآن پاک ختم کیے، اللہ کا شکر ہے اس سال میں نے 5 قرآن ختم کرنے۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ کوئی 40 دن کا اعتکاف، زیادہ سے زیادہ 9 دن بنتے ہیں، کبھی کبھار 10 دن آ گئے، 9 دن ہیں، اور 9 دنوں میں 5 قرآن ختم کرنا
بڑی بات ہے۔ تو رمضان میں ایمان والے قرآن پڑھتے، زیادہ سے زیادہ پڑھتے۔ ایک آدمی عمر رسیدہ ہو گیا، رمضان میں عادت تھی قرآن پڑھنے کی، تلاوت قرآن کی، اب عمر زیادہ ہو گئی، کاروباری مصروفیات زیادہ ہو گئی، ذمہ داریاں زیادہ ہو گئیں۔ اب پچھلے رمضان وہ اپنی زندگی کے قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکا، رمضان گزر گیا، سارا کچھ ہو گیا، دیکھتا ہے میں نے قرآن زیادہ نہیں پڑھا، میرے معمول سے کم رہا، بیچارہ پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ سفر پہ جانا ہوتا ہے، سال کا آخر ہے، لین دین کے معاملات ہیں، زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، حساب و کتاب بھی، قرآن تو پڑھا جاتا ہے، مجھے سفر درپیش ہے، سفر پہ پڑھ نہیں سکتا۔ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، قرآن رہ گیا، کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہا حضور یہ میری پریشانی ہے، میری زندگی کا معمول ہے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتا ہوں، لیکن سفر کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے اب زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں کیا کروں؟ فرمایا بیٹا اگر تو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا زبانی پڑھ لیا کر۔ کہنے لگا حضور زبانی مجھے آتا نہیں، زبانی یاد نہیں۔ فرمایا زبانی یاد کر لے۔ کہا اب میری عمر ہو گئی، زبانی یاد ہوتا نہیں، مجھے کچھ بتائیے میں محروم نہ رہوں، فضیلت مل جائے۔ اب رمضان میں قرآن پڑھنا بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت ہے۔ بزرگ فرمانے لگے بیٹا تیری مجبوری ہے، اب تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن یاد رکھنا میں تجھے ایسے کلمات بتاتا ہوں جو اجر و ثواب میں کسی طرح بھی قرآن پڑھنے سے کم نہیں ہے۔ میں ایسے کلمات بتاتا ہوں جو کسی طرح بھی تلاوت قرآن سے کم نہیں۔ جس طرح قرآن کے ایک ایک لفظ پہ نیکیاں ملتی ہیں، ان کلمات پر بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ جس طرح وہاں پڑھنے والے کو درجے ملتے ہیں، ان کلمات کے پڑھنے والے کو بھی درجے ملتے ہیں۔ بڑے آسان ہیں۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا گھر میں ہو، دکان میں ہو، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، بازار میں ہو، تو چاہتا ہے قرآن والا ثواب ملے تو پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات اتنی عظمت والے، اتنی شان والے ہیں کہ پڑھنے والے کو دنیا میں بھی ثواب ملتا ہے، اللہ کریم آخرت میں بھی درجے بلند فرما دیتا۔ ایک اور بزرگ فرمانے لگے یاد رکھنا دنیا کے مکان تو پکے کرتے ہیں نا، ہمارا یہ مکان لیا، پیسے جوڑ کے زمین خریدی، مکان بنوایا، الحمدللہ بن گیا، اب رجسٹری بھی کروا لی، کاغذات ہو گئے، پکا نام لگ گیا، یہ مکان ہمارا۔ فرمایا اسی طرح اگر تم چاہتے ہو جنت تمہارے نام لگے، جنت کے محل تمہارے نام ہو جائیں، ان محلات پہ تمہارا نام لکھا جائے، تو کثرت سے اس جنتی بزرگ کا بتایا وظیفہ کیا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو جنت تمہارے نام لگے، جنت تمہاری بڑھے، تمہاری ہو جائے، تو اس جنتی بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ کیا کرو۔ حضور جنتی بزرگ کون ہے؟ وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا جنتی بزرگ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور کلمات یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تم ان کلمات کو پڑھو گے، تم دنیا میں ہوگے، اللہ کریم تمہاری جنت کو پکا فرما دے۔ تو یہ کلمات جب جنت دلاتے ہیں،
جنت کی نعمتیں دلاتے ہیں۔ ان کلمات کے پڑھنے سے جب جنت جیسی بڑی نعمتیں ملتی ہیں تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو ہمیں عادت بنانی چاہیے، معمول بنانا چاہیے، ان کلمات کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آج کل ہر دوسرا انسان پریشان، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا پوری نہیں ہوتی، مانگتے ہیں ملتا نہیں، ضرورتیں پوری نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دعا کی قبولیت میں اوپر جانے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، وہ ہم نے خود ہی پیدا کی، رکاوٹیں ہم نے خود ہی رکھی، دعا کی پرواز کو کمزور کر دیا۔ وہ کیسے اوپر جائے؟ مثال کے طور پہ جن ہاتھوں سے دعا مانگنی، یہ ہاتھ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جس زبان سے دعا مانگنی، وہ زبان جھوٹ بولے، دعا کمزور ہوتی ہے۔ وہ زبان غیبت کرے، دعا کمزور ہوتی ہے۔ وہ زبان چغلی کرے، دعا کمزور ہوتی ہے۔ وہ زبان کسی مسلمان پہ تہمت لگائے، دعا کمزور ہوتی ہے۔ وہ زبان جھوٹی قسم اٹھائے، مانگے جانے والی دعا میں رکاوٹ آتی ہے، طاقت ختم ہوتی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ مسلمان ہیں، اللہ کے بندے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، آئندہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری مرادیں پوری ہو جائیں، دعا میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں، دعا کو طاقت ملے، جلدی سے اوپر چلی جائے؟ میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں۔ آئیے شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضور کچھ رہنمائی فرمائیے، کچھ کرم کیجئے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ فرمایا، میں علی المرتضیٰ تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ حضور کیا طریقہ ہے؟ فرمایا، ہر نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے نہ اٹھنا ہے، نہ کسی سے کوئی بات کرنی۔ ہر نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ان 4 کلمات کو، تسبیحات 4 کو 40 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اس میں ناغہ نہ کرنا، ان کو چھوڑنا نہ، زندگی کا معمول بنا لو۔ نماز پڑھی، فوراً اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے 40 مرتبہ اس تسبیحات 4 کو پڑھا۔ فرمایا، تمہارا یہ معمول ہوگا۔ میں علی اعلان کرتا ہوں، ایک وقت آئے گا اس تسبیحات 4 کی وجہ سے جو مانگو گے اللہ کریم عطا فرمائے۔ یہ معمول زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ کا، بلکہ تیز زبان والے اس سے بھی جلدی پڑھ لیں گے۔ نماز کا ناغہ نہیں، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی سے بات کیے بغیر 40 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنی۔ ایک وقت آئے گا جو مانگے گا ملے گا۔ حضور تسبیحات 4 کیا ہے؟ ہم آج سے ہی شروع کرتے ہیں، فرما دیجئے۔ فرمایا، سنو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان عظیم کلمات کو پڑھو گے، گویا دعا میں طاقت آ جائے گی، رکاوٹیں دور ہوں گی۔ ایک وقت آئے گا ادھر دعا نکلے گی، قبولیت کی منزلیں طے کرتی چلی جائے۔ اللہم صلی و مولانا محمد اللہ و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ
وبارك وسلم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.